اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے قبل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 تک ہم نے پڑھا تھا، آج 220 تک پڑھیں گے۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آپ دیکھیں، رکوع در رکوع بھی دیکھیں کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ پورا قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے ایک روشن کتاب ہے جو ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالتی ہے، ہماری زندگی کے ہمیں راز دکھاتی ہے۔ لیکن میرا ہمیشہ سے یہی رہا ہے، جب سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی جاتی ہے یا کچھ، تو اس میں انسان بالکل گم ہو جاتا ہے اگر اس کو سمجھ کر پڑھے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کیا نہیں۔ اور یہ پورا ایک ترتیب سے سلسلہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 220 کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجئے ان کی بھلائی اور مصلحت بہتر ہے، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح اور مسلح کو بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا۔ یقیناً اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی تمہارا یہ غور و فکر دنیا کے بارے میں بھی یہ ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں بھی۔ دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا۔ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو، چیلے کشی کرو، جنگلوں میں نکل جاؤ، نہیں۔ اسلام تو ایک ایسی زندگی گزارنے کی، گھر گھر ہستی شادی بیاہ کی ترغیب دیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بتاتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، گھر گھرستی کا حکم دے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت کے معاملات میں ایک نسبت اور تناسب ہونا چاہیے۔ دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی کتنی ہے، اس کا صحیح طور پر اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ اندازہ غلط ہو گیا اور کوئی غلط تناسب قائم کر لیا گیا تو ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ایک دعا کے نسخے میں کوئی چیز کم تھی، کوئی زیادہ تھی، آپ نے جو چیز کم تھی اسے زیادہ کر دیا، جو زیادہ تھی اسے کم کر دیا، تو اب ہو سکتا ہے یہ نسخہ جو ہے وہ شفا نہیں رہے گا بلکہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی اور مصلحت بہتر ہے۔ اب ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ اب اصل میں لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے پر جو بہتر ہو، یعنی یتیم کے حق میں بہتر ہو۔ چنانچہ وہ مال یتیم کے بارے میں انتہائی احتیاط کر رہی تھی، اور انہوں نے کیا کہا کہ جو یتیمیں تھیں ان کی ہنڈیاں بھی علیحدہ کر دی تھی کہ مبادہ ان کے حصے کی کوئی بوٹی ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے، ان کے حصے کو کوئی نوالا ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ لیکن اس طرح یتیم کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تکلیف اور حرج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کسی کے گھر میں یتیم پرورش پائے تو اس کا خرچ الگ طور پر اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے اور اس کے لیے الگ ہنڈیاں پکائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اس حکم سے یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم کہیں ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ، ان کے لیے اصلاح اور بھلائی کا معاملہ کرنا بہتر طرز عمل ہے۔ اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصالح کو بھی، وہ جانتا ہے کون بدنیت ہے، یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کون یتیم کی خیرخواہی چاہتا ہے۔ اب یہ ہنڈیاں علیحدہ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو ہنڈیاں مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ہی ڈالے رکھتا، لیکن اللہ نے تمہیں مشقت اور سختی سے بچایا اور تم پر آسانی فرمائی۔ یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے، وہ انتہائی مشقت پر مبنی سخت سے سخت حکم بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست ہے، لیکن وہ انسانوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا بلکہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اب جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت دیتا ہے۔
آیت نمبر 221 کیا ہے کہ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لیں، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک مشرک آزاد مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کہ جو مشرک عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز نہیں، اس کو نکاح نہ کریں جب تک ایمان نہ لائیں۔ ایک جو مومن لونڈی ہے وہ آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، اور اسی طرح مشرک عورتوں جو عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مومن جو غلام ہے، مومن غلام وہ آزاد مشرک سے بہتر ہے، ہاں وہ صاحب حیثیت اور مالدار ہو لیکن دولت اور ایمان سے، جو ایمان کی دولت ہے اس سے محروم ہو، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بڑھا رہے ہیں، اگر ان سے رشتے ناتے جوڑو گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ اللہ تمہیں جنت بلا رہا ہے اپنے حکم سے، اور وہ تم پر کیا کرتا ہے؟ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 222 کیا ہے کہ وہ عورتوں کی ماہواری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے۔ یعنی جو عورتوں کی ماہواری کے دن ہے وہ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ وہ ناپاکی ہے، تو اس حالت میں عورتوں کے سے علیحدہ رہو، ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب پاک ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ ان کے پاس تم جا سکتے ہو۔ اب یہاں کی عورتوں کے ساتھ جو ہے مقاربت کا جو طریقہ انسان کو فطری طور پر معلوم ہے، یہ ایک امر طبی حقیقی ہے، یہ ہر ایوان کو بھی جبلی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے مادہ کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرنا ہے، لیکن انسان فطری طریقہ چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اختیار کرے اور عورتوں کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل کرنے لگے تو یہ حرام ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں ڈالا ہے، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تمہاری بیویاں، آیت نمبر 223 کیا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی سے جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے۔ یعنی جیسے کھیت میں بیج بوتے ہیں پھر فصل کاٹتے ہیں، اس طرح بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے، تو اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو آؤ، تم اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ، تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کیا ہے آگے سے، پیچھے سے، داہنی طرف سے یا بائیں سے، جدھر سے بھی چاہو، مگر یہ ضرور ہے کہ اسی خاص جگہ سے جہاں سے پیداوار کی امید، یعنی کھیتی اسی لیے کہا گیا ہے، یعنی اپنے مستقبل کی فکر کرو، نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اولاد انسان کا اثاثہ ہوتی ہے، بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتی ہے۔ اب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، یعنی قرآن حکیم میں شریعت کے ہر حکم کے ساتھ تقوی کا ذکر آیا اور بار بار آ رہا ہے، اس لیے کہ کسی قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو مگر تقوی نہ ہو تو وہ قانون مذاق بن جائے گا، کھیل تماشا بن جائے گا۔ اس کی مزید کچھ مثالیں آگے بھی آئیں گی، اور اللہ اپنے اہل ایمان کو بشارت دے دیئے، خوشخبری دے دیجئے جو ایمان والے ہیں۔ آیت نمبر 224 یہ ہے کہ اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے کہ بلائی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے، اللہ
सुनने वाला और जानने वाला है। क्या है कि अल्लाह का जो नाम है, मतलब अल्लाह के नाम से जो झूठी कस्में खाना, यानी अल्लाह ताला के अजीम नाम को इस्तेमाल करके बाज ऐसी कस्में मत खाओ कि जो नेकी और तकवा और मकसद इस्लाह के खिलाफ हूँ। किसी बात गुस्से में आके आदमी कसम खा बैठता है अल्लाह के नाम कि मैं फलां शख्स से किसी हुस्न सलूक और भलाई की नहीं करूंगा उस शख्स के साथ। इससे रोका गया है कि ये मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा ना करो, तुम अपनी नेकी के दरवाजे क्यों बंद करते हो। जिसने ऐसी कसम खाई वो इस कसम को खोल दे और कसम का कफारा अदा दे। इस तरह लोगों के माबेन मसालत कराना भी जरूरी है। दो भाइयों के दरमियान झगड़ा था, आपने मसालत की कोशिश की लेकिन आपकी बात नहीं मानेगी। उस पर आपने गुस्से में आके कह दिया कि अल्लाह की कसम आप मैं इस मामले में दखल नहीं दूंगा। इस तरह की कस्में खाने से रोका गया है। और अगर किसी ने ऐसी कसम खा ली है तो वो उसे तोड़ दे और उसका कफारा दे दे, क्योंकि भलाई किसी के दरमियान सुलह करवाना या किसी के भलाई के करना, इस्लाह के लिए कोई करना, ये अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह के प्यारे बंदू का रास्ता है, अल्लाह के नेक बंदू का रास्ता। तो इस तरह की कस्में नहीं खानी चाहिए अल्लाह का नाम लेके। तो जब इस तरह की कस्में खा लो तो उनको तोड़ दो और उस पर फिर कफारा दे दो। और अल्लाह सुनने जानने वाला है, अल्लाह को तो सब कुछ इलम है जो तुम करते हो, इसलिए इस चीज से सख्ती से मना फरमाया गया है। आयत नंबर 224 तक है ये। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह ताला हमें जो कुछ हम पढ़ते हैं सुनते हैं अल्लाह ताला की इस कलाम पाक से, इस रोशन किताब से, अल्लाह उस पर हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। गौर से सुना करें इसको। आइंदा तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।